بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا بنی اے بنی اولاد اسرائیل، یعقوب کی اولاد یا اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی میری وہ نعمتیں، اللتی جو انعمت میں نے نعمتیں کی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر. واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی جس دن نہیں کام آئے گا نفس کسی نفس کی طرف سے عن نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها نہ ہی نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا. کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے متعلق جو بحث تھی وہ الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی، اور یہ ایک انداز ہے بات کا کہ جہاں سے بات شروع کی جائے وہی مکمل ہوتی ہے. تو سورہ بقرہ کے آغاز میں اور پہلے پارے کے ربوع کے پاس آپ نے پڑھا یا بنی اسرائیل سے بات شروع کی، اور یہیں پر اب اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو مکمل کیا. آگے جو اصل بات ہے وہ یہاں سے ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب آزمایا ابراہیم کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند احکام کے ساتھ، تو فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے ان احکام کو پورا کیا. قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعل بناؤں گا کا آپ کو للناس لوگوں کے لیے امامہ پیشوا. قال تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی اور اللہ میری اولاد. قال اللہ نے فرمایا لا نہیں ینالو پہنچتا عہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں کو. اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت کو یعنی اللہ کے گھر کو. قرآن میں جہاں بھی بیت مطلق آیا وہاں مراد اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ترجمے میں ہم کہیں گے بیت اللہ. جب اور بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابہ لوٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے، وہ امن اور جائے امن. اور ہم نے حکم دیا واتخذوا بنایا کرو من مقام جگہ کو ابراہیم ابراہیم کی مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. وعہدنا اور ہم نے عہد لیا پختہ الی ابراہیم ابراہیم سے، یا عہد بھیجا ہم نے کن کی طرف، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، کیا انطہرا کہ تم دونوں پاک رکھو بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی رکوع کرنے والوں کے لیے، السجودی سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور اذ جب قال کہا ابراہیم نے رب جعل اے میرے رب بنا دیجئے ھذا اس بلدن شہر کو آمنن امن والا شہر، ورزق اور رزق دے اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، یعنی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ومن کفر جس نے کفر کیا فأمتعہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا قلیلاً بہت تھوڑا سا، ثم پھر استرہ اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اذ جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل جب اٹھا رہے تھے بنیادیں بیت اللہ کی، تو کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا یہ عبادت ہم سے قبول فرما، انک بے شک انت آپ السمیع بہت سننے والے ہیں، العلیم بہت جاننے والے ہیں. ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا تو مسلمین لکا ہمیں اپنے لیے فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا، امتم مسلمۃ لکا اپنی فرما بردار جماعت بنا. وارنا اور ہمیں وارنا اور سکھا دے ہمیں مناسکنا حج کے طریقے، وتب علینا اور
توجہ فرما ہم پر، انکا انتا بے شک آپ تواب ہیں، تواب مانا توجہ کرنے والے ہیں، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم بھیج انہی میں سے رسول ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے، یتلو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا، آپ کی آیات، آپ کی نشانیاں۔ ایک کام یہ، دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی باتوں کی، اور آگے وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے، صاف ستھرا کرے، انک بے شک اللہ انت آپ العزیز بہت زبردست ہے اور الحکیم حکمت والے ہیں۔ یہ رکوع آپ کے سامنے مکمل پڑھ دیا الحمدللہ، اور اس کی آپ کے سامنے اب تفسیر ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں حضرت آدم کو مرکزیت حاصل ہے، یاد رکھیں، کیونکہ حضرت آدم کے تشریف حضرت ابراہیم کو مرکزیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے تشریف لے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت آپ کے اولاد میں ہی رکھا۔ حضرت ابراہیم کے معروف 2 صاحبزادے تھے، ویسے تو مورخین لکھتے ہیں، تاریخ بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ 10 صاحبزادے تھے، لیکن معروف اور مشہور جو صاحبزادے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ 2 ہی ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل بڑے ہیں اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسحاق چھوٹے ہیں اور حضرت سارہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کر کے اپنا مرکز شام میں بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم اصل عراق کے رہنے والے ہیں جہاں نمرود کی حکومت تھی، اور وہاں سے ہجرت کر کے شام میں تشریف لے جانے لگے اور لے گئے، تو اسی لیے شام کو کہا جاتا ہے مہاجر ابراہیم، یعنی ہجرت ابراہیم کی ہجرت کا، وہاں جا کے حضرت ابراہیم نے اپنا تبلیغ کا مرکز بنایا۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط ساتھ تھے، ان کو اپنی جگہ سے تھوڑی دور فاصلے پر بڑا شہر سودام، اس میں مرکز بنا دیا انہوں نے، اور حضرت لوط نے وہاں جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل کو بچپن ہی میں انہوں نے حجاز میں اس جگہ لا کر آباد کیا جس کو آج مکہ معظمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخی واقعہ بیان کرنا یہاں مقصد نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں یاد رکھیں کہ جب حجاز میں بھیجا، وہاں لا کر عبادت کیا حجاز میں، عرب میں، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک مرکز حجاز بن گیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد یہاں پھیلی، حضرت اسماعیل کی، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کہہ لیں حضرت اسماعیل، لیکن حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، تو اس لیے یہاں نسبت حضرت اسماعیل کی طرف کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو اولاد بواسطہ اسحاق تھی وہ شام کے علاقے میں پھیلی، عبادت کے 2 مرکز بن گیا، ایک مرکز عبادت کے لیے بیت المقدس کے نام سے موسوم ہوا، اور دوسرا مرکز عبادت کے لیے کعبہ کے نام سے یا بیت اللہ کے نام سے موسوم ہوا۔ سرور کائنات کے تشریف لانے سے قبل علم ریاست ساری کی ساری یاد رکھی حضرت اسحاق کی اولاد میں تھی۔ بیت المقدس کو مرکزیت حاصل تھی، عبادت کے لیے مرکز بیت المقدس تھا، ادھر منہ کر کے یہود و نصارہ جتنے تھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور علم و ہدایت کی وراثت حضرت اسحاق کی اولاد میں چلی آ رہی تھی جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ صحیح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اب علم ہدایت کی وراثت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنو اسماعیل کی طرف آ گئی۔ صحیح، بنی اسرائیل سے کہاں آ گئی؟ بنو اسماعیل کی طرف، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ایک دوسری شاخ تھی۔ یہ مرکزیت علم ہدایت کی وراثت اب ادھر منتقل ہو رہی ہے۔ سرور کائنات نے ابتدا میں پچھلے انبیاء کے طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے اپنی نماز کے لیے قبلہ بیت المقدس ہی منتخب فرمایا۔ کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے ابتدا میں آپ نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جا کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو وضاحت ہے اس کی۔ مکہ معظمہ میں بھی عام طور پہ روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ایسے طور پر نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، اور مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے یہ چیز ممکن تھی کہ بیت المقدس کو بھی کچھ رخ ہو اور بیت اللہ کو بھی ہو۔ لیکن جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں دونوں بالکل مد مقابل ہو گئے۔ مدینہ منورہ درمیان میں ہے، کعبۃ اللہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے، اور بیت المقدس شمال میں ہے۔ اب اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو پس پشت بیت المقدس کی طرف ہوتی ہے۔ پشت کہاں آتی ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو پشت بیت اللہ کی طرف آتی ہے۔ یہاں دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے منہ بیت المقدس کی طرف، چہرہ انور بیت المقدس کی طرف اور پشت بیت اللہ کی طرف کی۔ طبعی طور پر آپ کو شوق تھا کہ اگر ہمارے لیے بھی عبادت کا مرکز اور ہمارے لیے قبلہ جس میں ہم نماز کی طرف رخ کریں، ہماری جہت قبلہ
جس کا ہم نماز میں استقبال کریں وہی ہو جائے جو حضرت ابراہیم اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، یعنی بیت اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت میں شوق تھا کہ ہماری توجہ کعبہ کی طرف کر دی جائے تاکہ ہماری عبادت کے لیے وہ مرکز بن جائے۔ 16 یا 17 مہینے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کا شوق کعبہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی شوق میں بار بار نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے، جس کا انشاءاللہ ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ آخر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بیت المقدس کے بجائے اس امت مسلمہ کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے، اور آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ یاد رکھیں مدینہ منورہ میں پہلا جو علمی فتنہ ہوا نا وہ یہی ہوا۔ کون سا؟ جس وقت آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف پھرا تو یہود و نصارہ نے شور مچا دیا، کیونکہ وہ پہلے سلسلے میں اپنے ساتھ کچھ مطابقت سمجھتے تھے، کیا کہ یہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان، اور ہم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ نے رخ دوسری طرف کو بدل دیا تو ان کو کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو یہ ضد میں آ کے یوں کرتے ہیں، دیکھو کبھی کدھر منہ کرتے ہیں کبھی کدھر منہ کرتے ہیں، یہ کوئی آسمانی شریعت ہے؟ اس قسم کے اعتراضات انہوں نے اٹھانے شروع کر دیے۔ تو یہ علمی طور پر پہلا فتنہ تھا جو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد پیش آیا، کہ ایک متعین حکم کے اوپر نسخ آیا۔ نسخ کیا ہوتا ہے پہلے بارے میں آپ پڑھ چکے، ما ننسخ من آیا او ننسیھا نأتی بخیر منہا، یہ آپ نے پڑھا ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم آیا تو اس وقت کے زمانے میں اہل علم لوگ جو بنے ہوئے تھے انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، اس مسئلے کی بنیاد یہاں سے اٹھائی جہاں سے آج آپ نے آیات کی تلاوت کی ہے۔ 4 رکوع تک یہی سلسلہ آئے گا طالبات، یہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 4 رکوع تک یہ قبلہ کا مسئلہ آئے گا، اور جب ہم دوسرے پارہ شروع کریں گے تو اس کے ابتدائی رکوع 2 رکوع میں اسی تحویل قبلہ، تحویل کا مطلب ہے بدلنا قبلہ کا، اس مسئلے کی بات ہوگی، اور یہاں اس مسئلے کی تھوڑی سی ابتدائی چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ پہلے تو یہ بات ثابت ہے کہ بیت اللہ بھی ملت ابراہیمی کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ یاد رکھیے بیت اللہ کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ ملت ابراہیمی کے ساتھ۔ اگر بیت المقدس کی آبادی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہوئی تو بیت اللہ کی آبادی بھی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ بیت المقدس نہیں، صرف بیت اللہ کو بھی تو بات کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے۔ اسرائیلی اگر اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں تو اسماعیلی بھی تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے جیسا شرف اس کا ہے ویسا شرف اس کا ہے، جیسا شرف بیت المقدس کا ہے ویسا شرف ہی بیت اللہ کا ہے، اس حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ تو کعبہ کی طرف رخ کریں یا القدس کی طرف کریں، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ یہودی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں تو انہیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو امت مسلمہ پیدا ہوئی، یعنی امت مسلمہ یہ ہم اور آپ جو پیدا ہیں اور امت مسلمہ کہلاتی ہیں، یہ کیوں؟ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے، اور انہی کی دعاؤں کی برکت کا ظہور ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ان کی اولاد میں یہ جماعت پیدا ہو، ان کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو پیدا فرمایا، اور ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس جماعت میں سے جو اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہو ایک رسول اٹھایا جائے اور ایک رسول مبعوث کیا جائے۔ اب تم بتاؤ کہ جو ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے ہو وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کون ہے؟ اس لیے ان کا حضرت ابراہیم کے ساتھ شدید تعلق ثابت ہو گیا کہ صرف ایک محمد ہی ایسے تھے جن کی نسبت اسماعیل کی طرف سے بھی تھی اور ابراہیم کی طرف سے بھی تھی۔ تو جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ ہماری اولاد میں سے ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اٹھائی جائے اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جائے، تو اس کا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب اس مرکز کے ساتھ حضرت ابراہیم کا تعلق ثابت ہو گیا، کس مرکز کے ساتھ والے بات؟ مرکز کے ساتھ بیت اللہ کے مرکز کے ساتھ، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اس جماعت کا تعلق بھی حضرت ابراہیم سے ثابت ہو گیا۔ میرا اور آپ کا، ہمارا تعلق بھی بیت اللہ سے ثابت ہو گیا، کعبہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا بھی تعلق ہو گیا، اور سرور کائنات کا بھی ہو گیا، اور امت مسلمہ کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور روحانی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو پھر آگے ملت ابراہیمی کی تفصیل اگلے رکوع کے اندر کی جائے گی کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا۔ ملت ابراہیمی جس کا دعویٰ یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو وہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے؟ بتایا جائے گا کہ ملت ابراہیمی ہے اسلام، یعنی فرما برداری، کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے ایک وقت میں ملت ابراہیمی حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ہے، ایک وقت میں ملت ابراہیمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا تھا،
اب اگر نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تم ملت ابراہیمی کے متبع ہو، اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ملت ابراہیمی کے متبع نہیں ہو۔ اب اس وقت جو اللہ کے احکام آئے، ملت ابراہیمی ان کے ماننے میں منحصر ہو گئی، کیونکہ ان کا تو مسلک ہی اسلام ہے۔ اسلمت لرب العالمین سورہ بقرہ میں ہے نا کہ اللہ کی طرف سے جو آتا جائے اسے مانتے چلے جاؤ، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ لہٰذا جو اس رسول پر ایمان لائیں گے وہ ملت ابراہیمی پہ سمجھے جائیں گے، جو اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ملت ابراہیمی پر نہیں سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو یہودی تو ایمان لائے ہی نہیں رسول پر، وہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نصرانی تو ایمان لائے نہیں حضرت ابراہیم پر، تو وہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب آگے مرکز کی نشاندہی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کیسے ہونے والا ہے؟ کہ انقریب یہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، جب قبلہ بدلے گا تو یہ کہیں گے ایسا کیسے ہوا کہ کبھی کون سا قبلہ کبھی کون سا قبلہ۔ تو پہلے سے تیار کر دیا گیا کہ یہ شور مچائیں گے، اعتراضات کریں گے، ان کے اعتراضات کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ پہلے حضرت ابراہیم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا بکلمات فاتمہن، یہ الفاظ آیا نا، میں ابھی آپ کے سامنے جو تشریح کر رہی ہوں ان کلمات کی کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان سے ان کی آزمائش کی اور انہوں نے اس آزمائش میں وہ پورا اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کو سمجھ لیں کہ وہ کون سی کلمات تھی، وہ کون سی آزمائش تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم کو جو آزمائش میں ڈالا گیا تھا تو اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ ان کی تربیت ہو۔ اللہ نے فرمایا نا ان کو آزمایا ربہ، ان کے رب نے، ربہ کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والے، تربیت کرنے والا رب، مربی۔ اللہ رب العزت ان کی، اس سے پتہ چلا ان کے رب نے اسے آزمایا، مراد کیا ہے کہ اللہ نے ان کو تربیت ان کی ان کی صلاحیتیں نمایاں ہوں، مجاہدے اور ریاضتیں برداشت کرنے کے ساتھ ان کی استعداد بڑھتی چلی جائے، اور آخر ایک وقت میں ایک بہت اہم کام ان کے سپرد کیا جائے۔ وہ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی آزمائشیں کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت فرمایا کرتے ہیں تو آزمائشوں میں ڈال ڈال کے حضرت ابراہیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تربیت فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کا مزاج ہی ایسا بنایا کہ امتحانوں میں پڑھ کر، ٹھوکریں کھا کر، رگڑے کھا کر اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی چند احکام دے کر آزمائش میں ڈالا گیا۔ وہ احکام کیا تھے جن کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا؟ واقعات جو حضرت ابراہیم پر ڈالے گئے، سب سے پہلے قوم سے ٹکر ہوئی، ساری قوم کے ساتھ بگاڑ ہوا، ماں باپ کے ساتھ بگاڑ ہوا، علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کی مشکلات برداشت کرنی پڑی، حتیٰ کہ اولاد کی جدائی بھی برداشت کرنی پڑی۔ جدائی ہو جانے کے بعد پھر ایک بچے کو جو اتنی تمناؤں کے ساتھ حاصل ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گئی۔ بہت کٹن منزلیں جن میں سے حضرت ابراہیم کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو کلمات کی تفصیل میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اللہ نے ان کی جو احکام کی آزمائش کی وہ اس میں پورا اترے، اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ وہ سارے احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو دیے گئے، حضرت ابراہیم نے ان کو علمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے پورا کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں علی وجہ تمام ادا کیا، کامل طریقے سے ان کو ادا کیا۔ جب کامل طریقے سے ادا کیا تو گویا امتحان میں پاس ہو گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا اور آزمائشوں سے انہیں پہچانا تو وہ اس آزمائشوں میں کامیاب ہوئے اور ان کی استعداد بھی بڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ کیا مطلب کہ میں آپ کو امام بنا دوں گا؟ یعنی اگر اس کے اندر دو الفاظ آتے ہیں کہ میں تجھے بنانے والا ہوں نبی بنا کے لوگوں کے لیے امام یا امت بڑھا کر، یعنی اگر یہ بات نبوت سے قبل کی ہے تو بشارت ہے کہ میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں، اور اگر یہ نبوت کے بعد کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی امامت ایک مرکزی حیثیت اختیار کر جائے گی، یعنی آپ کی امت کو اور جماعت کو بہت بڑھا دوں گا، اور دونوں باتیں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم نے فوراً درخواست کر دی جب انہوں نے، اللہ رب العزت نے فرمایا نا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے درخواست کی ومن ذریتی، کہ آپ مجھے تو امام بنائیں گے لیکن میری امت اور میری اولاد، یہ فوراً انہوں نے درخواست کی کہ امامت کا عہدہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو ملنا چاہیے۔ تو یہاں امامت سے مراد نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً ظالموں کو یہ عہد بالکل نہیں پہنچے گا، جو گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، ان کو تو میں قیادت دوں گا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جو ظالم نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، ان میں سے جس کو میں پسند کروں گا امامت کے درجے پر فائز کروں گا۔ امامت سے یہاں مراد عہدہ نبوت ہے۔ آگے جو ہے بیت اللہ کی شرافت کے متعلق آ گیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا لِلنَّاسِ، اس آیت سے دیکھ لیں بیت اللہ کے متعلق آ رہا ہے، بیت اللہ شریف کے
کی جو عظمت ہے اس کے متعلق یہاں بیان کیا گیا کہ ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، مثابہ، لوٹنے کی، ثواب کی جگہ تو لوٹنے کی جگہ، مرجع اور معبد کے لوگ لوٹ کر ادھر آتے ہیں، وہ امنا اور ضائع عمل بنائے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی اس کی یہ حیثیت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو حضرت اسماعیل کی وساطت سے پھیلی، وہ لوگ جو حضرت اسماعیل کی تبلیغ سے متاثر ہوئے، ان سب کے لیے مرجع مآب جو کچھ تھا یہ بیت اللہ تھا۔ وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا تعلق اسی کے ساتھ تھا، اسی کا احترام کرتے، اس کا امن حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی نمایاں ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات تکوینی طور پہ ڈال دی گئی کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے، ہمیشہ سے وہ پر امن جگہ ہے، یہاں قتل قتال جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر چلا جاتا تو کوئی شخص اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، جتنا لڑنا بھڑنا ہوتا وہ حرم سے باہر ہوتا۔ تو یہ ہے امن کی جگہ، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی۔ تو مقام ابراہیم کا تذکرہ بالکل مکمل اس کی جو نشاندہی ہے اس کی گئی کہ حضرت ابراہیم کے قدم یہاں تک آئے ہیں، کیونکہ مقام ابراہیم جو اس وقت مشہور ہے اور آج تک ہے، وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم دیوار بناتے ہوئے اونچا ہونے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزتاً اس پتھر کے اندر یہ تاثیر تھی کہ وہ نرم ہو کے جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تھی اونچا ہو جاتا تھا، اور جس وقت نیچا ہونے کی ضرورت ہوتی تھی نیچا ہو جاتا تھا، اور جس کی نرمی کی ہی یہ علامت تھی کہ حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں اس کے اوپر یوں لگے ہوئے تھے جیسے کیچڑ میں آپ پاؤں نیچے چلے جاتے ہیں نا، پاؤں ڈالیں تو پاؤں نیچے چلے جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں، اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اتنے اونچے تھے جیسے قدم یوں رکھا ہوا ہو اور نیچے کو ٹخنا چلا جائے نا، اور انسان بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ پتھر کے اندر چلا جائے۔ تو بہرحال روایات میں جو ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم کے قدم کے متعلق ملتا ہے کہ وہ پتھر بہت نرم تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین نقش ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا اور سنت بیان کر دی کہ مقام ابراہیم کے پاس تم نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر مسجد حرام یا مسجد حرام سے باہر جہاں بھی ادا کر لیے جائیں واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کیے جائیں۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کے بالکل قریب تھا، اور پھر بہرحال جب مطاف میں وسیع ہوئی تو بیت اللہ کے قریب سے اٹھا کر حضرت عمر نے اسے تھوڑا سا آگے رکھوا دیا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کیا مطلب؟ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاسات سے اسے بچا کر رکھو، اس کو صاف ستھرا رکھو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ گھر جو ہے وہ پاک صاف رکھو۔ آگے فرمایا یاد کیجئے جب ابراہیم نے یہ دعا کی اس جگہ کے متعلق کہ اے اللہ اس جگہ کو بنا دے جائے امن، اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، آیت نمبر 126 ہے۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے یہ دعا کی اس جگہ کے متعلق کہ اللہ اس جگہ کو بنا دے شہر امن، یہ دعا اس وقت کی تھی، کس وقت کی تھی؟ جب آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بٹھا گئے تھے، اپنی بیوی کو اور بچے یعنی حضرت ابراہیم اپنے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو، ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی بادی نہیں تھی، اور اللہ کے اشارے کے ساتھ یہاں بٹھا کر گئے تھے، اللہ کا حکم آیا بٹھا گئے۔ پھر دعا کی یا اللہ اب تو یہ جنگل ہے، ویران ہے، وادی غیر زرع ہے یعنی غیر ذی زرع ہے، یعنی اس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پیداوار نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے چلا ہوں، جسے آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو سورہ ابراہیم میں پڑھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی ایسی جگہ میں اپنی اولاد کو آباد کر کر چلا ہوں، یا اللہ تو اس جگہ کو شہر بنا دے، شہر بھی امن والا بنا دے، اور پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ثمرات سے خوب رزق دے، اور میری یہ دعا رہنے والوں میں سے صرف مومنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فرما دیا میری دعا کس کے لیے ہے؟ صرف مومنوں کے لیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ ثمرات اور اس میں جائے امن کس کو ملے؟ صرف جو ایمان لائے ان میں اللہ کی ذات پر اور آخرت پر۔ یہ حضرت ابراہیم کا کہ یہ جو ہے نا کہ انہوں نے صرف مومنوں کے لیے دعا کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو چونکہ ظالموں کو ایک دعا سے نکال دیا، پیچھے انہوں نے دعا کی نا میری اولاد، تو اللہ نے فرمایا میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا،
تو حضرت ابراہیم کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے بھی جب دعا کی تو واضح کہہ دیا، ظالموں سے مراد طالبات ظلم کرنے والے نہیں، ظالمہ سے مراد ہوتے ہیں جو لوگ کیا ہیں، کافر ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو رد کر دیا، ان کو نکال دیا کہ میرے یہ عہدہ نبوت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے یہ کہا کہ عہدہ نبوت ظالموں کو نہیں ملے گا، تو حضرت ابراہیم نے ادب کے طور پہ آئندہ دعا ظالموں کے لیے کی ہی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جو مومن ہوں گے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رزق کا معاملہ ہے، یہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے ابراہیم۔ امامت میں اور عہدہ نبوت میں یہ تو واضح بات ہے، یہ امامت یا عہدہ نبوت ظالموں کو نہیں ملے گا، لیکن رزق سب کے لیے عام ہے، مومنوں کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا۔ لیکن کافروں کے متعلق ایک بات ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن آخر میں انہیں جہنم میں جانا ہے، یعنی آخرت میں فرق ہوگا۔ دنیا میں تو وہ کافروں اور مومنوں کا شاید ایک جیسا معاملہ ہے، شاید کافر ہمیں بڑھ چڑھ کے نظر آئیں، لیکن آخرت میں فرق ہے۔ مومن دنیا میں بھی رزق کھائے گا، کیسے مکہ معظمہ میں رہتا ہوا اگر وہ ہے تو پھر اسے رزق بھی اعلیٰ ملے گا، آخرت میں بھی خوشحال ہوگا۔ اور جو کفر کرے گا روٹی تو اسے یہاں بھی ملے گی، لیکن آخرت میں اس کا انجام جہنم کی طرف ہو جائے گا۔ تو کافر اور مومن میں فرق آخرت میں ہوگا، دنیا میں دونوں کھائیں گے، اس لیے کہ رزق کا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسے نبوت کا معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کی یہ اثرات ہیں کہ باوجود اس بات کی کہ سارا ایک طرح کا ریگستان تھا، وہاں کہیں سبزہ پیداوار نہیں تھی، اور لیکن اگر دیکھا جائے وہاں سبزہ نہیں ہے، پہاڑ ہیں اور بالکل خشک پہاڑ ہے، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جیسے ابھی موجودہ ہمارے یہاں بلوچستان کے علاقے ہیں، بالکل ویسے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی ان کو پھلوں سے رزق ملے، لیکن یاد رکھیں اب اس میں ایک کمال کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ پہاڑوں کو ہٹا کر میدان بنا دیں تاکہ میری اولاد یہاں ہل چلائے، پھل پیدا ہو، فصل جو یہ کاشتکاری کرے، نہیں، یہ مطلوب ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کام انہوں نے کرنا ہی نہیں، انہوں نے بڑے کام کرنے تھے، اس لیے انہوں نے دعا بھی یہ کی کہ رزق جہاں سے بھی آئے بس آپ اس کو جائے امن بنا دے، اور رزق آئے اس میں مختلف علاقوں سے، اور ہمارا جو کام ہوگا لیقیم الصلاۃ، تاکہ اس میں کیا کرے، نماز قائم کرے۔ ہمارا کام کیا ہوگا تاکہ ہم اس میں نمازیں قائم کریں، آپ کے گھر کو آباد کریں، اور یہ کام ہے ہمارے کرنے کے۔ تو اللہ کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے، رزق دے ان کو ثمرات سے۔ اب رزق پیدا کہاں ہوگا، آئے گا کہاں، یہ نہیں ہے، بس آئے گا کہاں سے یہ بات نہیں ہے، بس آئے گا وہ مکہ معظمہ میں، کہاں سے آئے گا یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی یا اس وقت سے لے کر اب تک اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں تو رزق کی جتنی وسعت مکہ معظمہ میں ہے شاید دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں پیدا ہونے والا پھل اور دنیا کے ہر حصے میں پیدا ہونے والی سبزی اور جتنی چیزیں دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں مکہ معظمہ میں آپ کو سب مل جائیں گے۔ شاید اتنی کثرت کے ساتھ پھل فروٹ کسی دوسرے ملک میں نہیں جاتا جتنا مکہ معظمہ میں آتا ہے، اور تقریباً ہر موسم میں ہر پھل موجود ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ پھر ایک دعا کی، وہ کیا دعا کی کہ دیکھیں میں یہاں اپنی اولاد کو بٹھا کر جا رہا ہوں، یہ کہیں اکیلے نہ رہ جائیں، بعد میں آنے والے وقت میں ان پر وحشت اور دہشت اس قسم کی چیزیں طاری ہو جائیں، بلکہ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سورہ ابراہیم میں ہے کہ کچھ لوگوں کے دل بھی ان کی طرف مائل کر دینا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل ایسے مائل کیے کہ لوگ تڑپ تڑپ کے اور بہت رو کے مکہ معظمہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ اس کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے۔ مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے من الناس کہا کہ لوگوں میں سے بعض کے دل، اور اگر کہیں سارے کا کہہ دیتے کہ سب کے دل، تو ساری دنیا جو ہے نا وہ مکہ معظمہ میں امڑ آتی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو چنے اور چنیدہ لوگ جاتے ہیں نا، لیکن اگر من الناس کی بجائے کہہ دیتے نا لوگوں میں سے بعض، کہا نا انہوں نے، اگر کہتے نا سارے لوگ، تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کو بھی اللہ رب العزت اس دعا کی بھی لاج رکھتے، اور سب لوگ جو ہے نا مکہ معظمہ میں امٹ کے چلے آتے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ ہماری اس تعمیر کو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ 126 آیت کی تشریح ہو رہی ہے آخری جملے کی، کیا فرمایا اللہ، ہماری اس دعا کو کیا فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے۔ وہ ایسی قبول ہوئی کہ دونوں لوگوں میں بھی اس کو محبوبیت کا درجہ ہو گیا، اور قیامت تک آنے والی شریعت کے لیے بھی وہ مرکز توجہ بن گیا۔ کیا نہیں ہے، ہر ایک کے دل میں حرم کی محبت ہے، ہم سب کے دلوں میں حرم کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک صرف یہ کہ اس دعا کی برکت سے ایک یہ ہوا ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ اس کے ضمن میں وہ دعا آئی کہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اٹھانا جو تیری فرما بردار ہو، اور ان میں ایک رسول اٹھانا۔ یہ جو آیا نا آگے آیا نا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم،
اس کے متعلق بھی، اور درمیان میں یہ جو دعا یہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس میں بھی انہوں نے دعا کی فرما بردار بنا دے ہم دونوں کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی جو آپ کی فرما بردار بنے، ہمیں حج کے مناسک سکھا دیجیے اور توبہ قبول فرما دیجیے، آپ توبہ کرنے والے ہیں، قبول اور رحم فرمانے والے ہیں۔ 127 اس کے بعد 128 میں کیا فرمایا کہ ان میں ہی انہی میں سے یعنی عرب والوں میں سے عربی ہی کوئی رسول بھیج جو کیا کرے، یہ بھی حضرت نبی علیہ السلام کا تشریف لانا بھی حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جیسے باقی دعاؤں کی قبولیت آنکھوں سے دیکھی، حضرت ابراہیم کی اس دعا کی قبولیت بھی ظاہری طور پر ظاہری شکل میں ہوئی کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق ظاہر ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام، اور ان کو مانا گیا، ان کو اپنایا گیا، اور اسی طریقے پر انہوں نے اپنے دین کی ترویج کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اور وہی ملت ابراہیمی ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق زیادہ گہرا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ان کے سامنے یہ باتیں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے واضح دعا کی ہے کہ اللہ انہی میں سے رسول بھیج۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری گویا دعائے ابراہیمی، انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے جو ان کے اوپر تیری آیات پڑھے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام کے مناسب بیان کیے گئے، وہ کیا فرمائے؟ انہی میں سے ایک رسول بھیج، اگلی آیت ہے کہ وہ کیا کریں، ان پر تلاوت قرآن پاک کریں، تیری طرف سے کتاب اترے اور کتاب کے الفاظ پڑھ پڑھ کے وہ لوگوں کو سنائیں، ان کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ الفاظ بیان کرنے کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھائیں، کیونکہ صرف ترجمہ پڑھ لینا یا ترجمے کو سمجھ لینا کسی کا مقصد سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ویسے بھی ترجمے تو وہ پہلے ہی جانتے تھے کیونکہ وہ عربی تھے، اور عربی میں قرآن اترا، اس لیے جو بھی سنتے تھے ترجمے کو سمجھتے تھے۔ تو صرف ترجمہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ انہیں کتاب سمجھائے، کیا مطلب احکامات بتائیں، صرف عربی کافی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ، اور پھر آگے فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بتائیں، اور پھر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ اسرار رموز جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، آقا علیہ السلام کی سیرت سمجھ لیں۔ اور پھر جو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک کرنا یاد رکھے دو طرح سے ہوتا ہے، پاک صاف کرنا اور نشو و نما دینا بڑھانا۔ تو بتایا صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ عمل بھی کروائے، اور جس کے ساتھ قلوب اور اذہان صاف ستھرے ہوں، دل اور زبانیں اور ذہن صاف ستھرے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ شعبے بنے۔ کیسے شعبے بنے؟ یہاں نبی علیہ السلام کے 3 کام ذکر کیے گئے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تزکیہ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو تعلیم کتاب اور حکمت علماء کے حصے میں آتی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطلب اور مفہوم بتاتے ہیں، اور تلاوت کتاب جو ہے وہ قاریوں اور حافظوں کے حصے میں آتی ہیں، اور تزکیہ نفس آتا ہے صوفیاء کے حصے میں۔ کبھی کبھی اللہ کا فضل ہو تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو تلاوت کتاب بھی کرتا ہے، یعنی قاری حافظ بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے اور صوفی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خانقاہیں اور مدارس جو ہے نا وہ تزکیہ کا نتیجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ان تینوں شاخوں کا یہ مظہر ہے، مدارس کا ہونا اور خانقاہوں کا ہونا۔ امت مجموعی طور پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 شیون کی وارث ہے۔ صوفیہ کرام جو کام کرتے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی نیابت ہے۔ یہ تینوں کام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، اور تینوں کام کرنے والے نبی علیہ السلام کے وارث ہے۔ اور جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جس صفت میں کسی کو حصہ دے گا اتنا اتنا وہ نبی علیہ السلام کا وارث بنتا جائے گا۔ آخر میں فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزیز ہیں، زبردست ہیں، غالب ہیں، یعنی آپ حکمت اور دانائی اور دانش مندی میں اللہ رب العزت کے متعلق فرمایا گیا غالب ہیں، آپ حکیم ہیں، اور اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حکمت سے ہوتا ہے، دانائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ دعائیں قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے، اور تیری حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تو اپنی مخلوق کی تربیت کا انتظام کرے۔ اللہ رب العزت کے لیے فرمایا کہ آپ جو ہے آپ کے اختیار میں ہے دعائیں قبول کرنا، اور آپ کے اختیار میں ہے تربیت کا انتظام کرنا اپنی مخلوق کے، اور یہ دعائیں قبول کرنا۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعائیں قبول کی۔ ابھی تک آپ کے سامنے جو بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کا آپ نے خود بھی اپنے سوچا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی جو دعائیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری پوری کر دی، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ عرب میں پھل ہوں
یا عرب کو جائے امن بنانا ہو، یا آقا علیہ السلام کو بھیجنا ہو، آقا علیہ السلام کی جو مناسب بیان کیے گئے، تلاوت کتاب کریں، حکمت سکھائے، تزکیہ نفس کریں، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بھی کی، اور یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی طرف دلیل تھی۔ آگے دیکھیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ، آیت نمبر ہے 130 130، وَمَن يَرْغَبُ، اور جو کوئی اعراض کرے گا، عن مِّلَّتِ ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے، نہیں ہوگا الا وہ مگر صفیحہ نفسہ، اپنی ذات میں جاہل۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تحقیق چن لیا ہم نے ابراہیم کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا ابراہیم کو اس کے رب نے، اسلم، کہ تو فرما بردار ہو جا، قال اسلمت، تو ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، دونوں جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، وصیت کی اس ملت کو ابراہیم نے، بنی ہی، اس ملت کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کیا، بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے ایک دین کو، فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا مگر اس حال میں، وانتم مسلمون، کہ تم فرما بردار ہی رہو، تم مسلمان ہی رہنا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے نبی، اذ حضر یعقوب، یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، اس قال علی بنیہ، تو یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرو گے، میرے کس کی عبادت کرو گے، من بعد، میرے بعد۔ قالوا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے والد کے، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم کی اور اسماعیل کی اور اسحاق کی، الہ واحد، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، یہ جماعت تو گزر گئی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، ان کی اولادیں یہ تو گزر گئی، لہا، ان کے لیے وہ تھا، ماں کا سبب جو انہوں نے عمل کیے، ولکم، تمہارے لیے وہ ہے، ماں کا سبب جو تم عمل کرو گے، ولا تسألون، نہیں پوچھا جائے گا تم سے، عما کانوا یعملون، کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا ہو جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پاؤ گے، یعنی یہودیوں نصرانیوں کو کہنا ہے، یہودی ہو نصرانی ہو تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، کل، اے نبی، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم کی، ابراہیم کے طریقے کی، جو مخلص تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، تم کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کی ذات پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اس چیز پر جو اتاری گئی اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اس چیز پر جو اتاری گئی اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور اس چیز پر جو اتاری گئی یعقوب کی طرف، والاسباطی، اور اولاد یعقوب کی طرف جو چیز اتاری گئی اس پر ایمان لائے، وما اوتیا موسیٰ، اور اس چیز پر جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، عیسیٰ کو، وما، اور جو اوتیا دیا گیا نبیون، انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، لا نفرقو، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی نبی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بمثل، اس چیز پر، ما آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لے آئے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ یہود و نصارہ اور مشرکین۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ لوگ ضد میں ہیں، ہم، وہ، فی میں، شقاق، ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس انقریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے اللہ ان کے مقابلے میں، سبحان اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم لازم پکڑتے ہیں اللہ کے رنگ کو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں ازروئے رنگ، ونحن لہ عابدون، اور ہم اس کے لیے عبادت گزار ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، وَهُوَ ربنا، جبکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اللہ کے مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل، اسماعیل، و اسحاق، اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے، قل، فرما دیجئے، انتم عالم،
کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن ازلم اس شخص سے اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا ممن کتما جو چھپائے شہادتن اس گواہی کو اندہو جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی جانب سے وما اللہ اور اللہ نہیں ہے بغافل غافل غفلت کرنے والا عما تعملون تمہارے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو تلک امت قد خلت یہ ایک جماعت ہے انبیاء کی ابراہیم کی اسماعیل کی اسحاق کی یعقوب کی اسبات یعنی اولاد یعقوب یہ سب چیزیں یہ سب لوگ جماعتیں تھی قد خلت یہ تو گزر گئے لہا ما کسبت ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے عمل کیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے کمائی یا جو تم عمل کرو گے یا جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تُسْأَلُونَ نہیں سوال کیا جائے گا تم سے اما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے کیا مطلب تم سے وہ سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا جو ان کا عمل تھا اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. تو آیت نمبر 132 133 اور 134 اس کی تشریح کرتی ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کر کے کعبہ کا تعلق بتایا گیا اور کعبہ کا تعلق کے ساتھ ہمارا حضرت ابراہیم کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کا حضرت ابراہیم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا اور امت مسلمہ کی نشاندہی کی گئی کہ امت مسلمہ کون ہے اور ایک رسول کا ذکر آیا جس کے متعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی. تو اس رسول کا مزاج وہی ہو سکتا ہے جو ان دونوں کی اولاد میں سے ہو. اس سے تاریخی طور پہ مکہ معظمہ کا حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق اور سرور کائنات کا آپ کی اولاد میں سے ہونا ان چیزوں کی وضاحت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ حضرت ابراہیم کا ہی طریقہ ہے اور قیامت تک کے لیے ملت ابراہیمی ہی میں نجات ہے اور وہ ملت اللہ کے نزدیک مقبول ملت ہے. اب وہ کیا طریقہ تھا وہ کیوں مقبول ملت ہے اب اس کی وضاحت ہوگی. پہلے تو اس عظمت کو بیان کیا گیا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنا کسی احمق کا ہی کام ہو سکتا ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا دیکھیں إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ جو اور کون ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ مگر وہی جو احمق ہے. عقل مند آدمی ملت ابراہیمی کو چھوڑ نہیں سکتا. یہی ملت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی حضرت ابراہیم کو فضیلت دی اور آخرت میں بھی وہ اعلیٰ درجے والے ہوں گے. حضرت ابراہیم دنیا میں بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کی وہ شائستہ اور لائق لوگوں میں سے ہوں گے. جب حضرت ابراہیم کا یہ مقام ہے تو جو ان کا طریقہ ہوگا وہ بھی اللہ کا چنا ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے ملت ابراہیمی میں نجات ہے. ملت ابراہیمی کو قبول کرنا عقل مندی ہے اور اس سے اعراض کرنا حماقت ہے بے وقوفی ہے. اور اسی ملت کی حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اس ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. ٹھیک ہے اسی ملت کی انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. تو تمہارے جد اعلیٰ حضرت یعقوب یا جد اعلیٰ حضرت ابراہیم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ہو جائے تم نے یہودی رہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسا ہی زمانہ ہے تم نے نصرانی ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے یہ تو وصیت کی نہیں. انہوں نے وصیت یہ کی کہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا. کیا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ نہیں فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر تم یہودی رہنا, تمہیں موت نہ آئے تم نصرانی رہنا. کیا فرمایا تم مسلمان رہنا. تو یہودیت کو قبول کرنا یہ وصیت نہیں کی. ہاں اگر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہودیت قبول کرنا فرما برداری ہے تو اس وقت میں یہودیت کو قبول کرنا ہی وصیت کا تقاضا ہے. اور ایک وقت آتا ہے نصرانیت. اگر اللہ کی فرما برداری نصرانیت ہے تو نصرانیت کو قبول کرنا ہی اسلام ہے, ان کی وصیت کا تقاضا ہے. لیکن ان عنوانوں پر جمع رہنے کی اللہ کے اس خلیل نے وصیت نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس کو تسلیم کرنا اس کی وصیت کی. اسی ملت کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے ان الفاظ کے ساتھ کیا بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے ایک دین, اس دین کا مصداق اسلام ہے. جب دین موسوی حضرت موسیٰ تھے یہودیت تھی اس وقت یہودیت پر ایمان لانا اسلام تھا. جب نصرانیت تھی نصرانیت پر ایمان لانا اسلام تھا. جب اسلام اور امت مسلمہ آ گئی امت محمدیہ آ گئی اب امت محمدیہ میں سے ہو جانا اسلام ہے. یہ بات سمجھ لیجیے گا. ٹھیک ہے بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے, یعنی دین مقبول ہے جس کے ساتھ قبولیت ہوتی ہے جس کے ساتھ آخرت میں نجات ہے وہ صرف دین اسلام ہے. تو فرمایا گیا عیسائی اور یہودی جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیت کی یا نصرانیت کی وصیت کی گئی اس کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت.
ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ جب ان پر موت طاری ہونے لگی، موت کی کیفیت ان پر طاری ہوئی تھی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو مشاہدہ کرنے والے تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب نے کہا نا، اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی جو ہے عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا تیرے ہم کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے بزرگوں کے الہ کی، جو کہ ایک الہ ہے، الہ واحدہ، اور وہ ہے اللہ۔ واضح فرمایا ہم صرف کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 135، وَقُونُوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تو انہوں نے فرما دیا نا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا وہ جماعتیں تھیں، ان کے واقعات تھے گزر گئے، اب تمہارے لیے تمہارا عمل ہے امت محمدیہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو فرمایا گیا اب آپ کا مشن ہے یہاں سے، اور اب آپ کی امت کا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس مضمون کی آیتیں آپ کے سامنے پہلے بھی گزری ہیں نا پیچھے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ادھر ہی پیچھے اسی پارے میں گزری ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت میں بند ہے، ہدایت نصرانیت میں بند ہے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے نہیں، ہدایت ملت ابراہیمی میں بند ہے، اس لیے ہم تم کو ملت ابراہیمی کو لینے کی وصیت کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کی ملت کے امتیازات میں یہ امتیاز ہے، اس کی خصوصیت میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، اور تمہارے طریقے ایسے ہیں اس میں شرک ہے، ملت ابراہیمی میں شرک نہیں ہے، یہودیت میں شرک ہے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصرانیت میں شرک ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو رب کہتے ہیں اور کبھی بیٹا کہتے ہیں، مشرکین تو ویسے ہی مشرکین ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ ملت ابراہیمی ایسی ہے اس میں شرک نہیں ہے، اسی لیے ممتاز ہے۔ آگے یہ فرمایا گیا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یکسو ہے، کیونکہ اس میں شرک نہیں ہے، وما کان من المشرکین، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ پھر فرمایا قولوا آمنا باللہ، یہ اس آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 136، فإن آمنوا بمثل ما آمنت به قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی نبی میں آپ فرما دیجئے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، اور اس پر جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادوں پر، اور جو موسیٰ، عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو دیا گیا، اس پر ایمان لاؤ، پھر تم مومن ہو، اور پھر تم جو ہے وہ ملت ابراہیمی پہ ہو۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، آیت نمبر 137 ہوگی یہ، کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، یعنی جدھر تمہیں یہ بلاتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا آمن تم کا خطاب کون ہے؟ طالبات یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں اسی طرح ما آمن تم، جیسے تم ایمان لائے ہو، تم سے مراد صحابہ کرام ہے، ما آمن تم جیسے تم ایمان لائے ہو، تم مطلب جو جیسے صحابہ کرام ہے نا، تو اگر جیسے وہ ایمان لے، اگر یہ یہودی نصرانی مشرکین ایسے ایمان لے آتے ہیں تو یہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو آمن تم کا خطاب صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو ہے، جس میں ایمان کا ایک معیار ہے کہ صحیح ایمان وہی ہے، اس طرح سے لاؤ جیسے صحابہ کی جماعت لائی۔ اگر ایمان لانے کی یہ صورت اختیار نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وہ ایمان بھی مقبول نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ایمان میں معیار ہیں، جنت کو کس طرح سے ماننا ہے، دوزخ کو کس طرح سے ماننا ہے، قیامت کو کیسے تسلیم کرنا ہے، برزخ کو کس طرح سے تسلیم کرنا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، سرور کائنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، دین کو کس رنگ میں قبول کرنا ہے، ان سب کے بارے میں معیار صحابہ ہیں۔ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر اس طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اگر اس طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ جو آپ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں، ہمارے کابر اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، کتابیں لکھی گئی صحابہ ہی معیار حق ہیں، اور اس آیت سے اب آپ کے سامنے ایک دلیل آ گئی، ایمان لاؤ ایسے ما آمن تم، جیسے تم صحابہ کرام ایمان لے آئے ہو، اگر یہ ایمان لے آئیں گے فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے جو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگلی آیت میں کہ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کر لیں، رخ پھیر لیں، پیٹ پھیر لیں، ٹھیک ہے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ، تو ان کا یہ کام ہوگا کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے۔
اب آقا علیہ السلام کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا اب اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ ضد اور مخالفت کی بنا پر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو عنقریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں آپ کا رب کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہو جائے گا. کتنی پیاری خوبصورت بات ہے، آپ کا رب کافی ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ کو پتا ہوگا، شاید آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے ہیں تو کتاب اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ پر جس وقت قاتلانہ وار کیا گیا تو خون کے قطرے اس آیت پہ گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ پڑھے تھے. یہ قرآن کریم جس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا آج تک محفوظ ہے، اور غالباً بخارا ایک شہر، ایک علاقہ ہے، اس میں یہ موجود ہے. حضرت عثمان کے خون کے قطرے اس آیت پہ گرے تھے. خیر، آگے ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. یہ ملت ابراہیمی کی ایک تفصیل ہے کہ لازم پکڑو یا لازم پکڑا ہم نے اللہ کے رنگ کو، ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کیا، تم اپنے اپنے رنگ جو چڑھائے پھرتے ہو، ہم ان رنگوں کے قائل نہیں ہیں. ملت ابراہیمی ہی اللہ کا رنگ ہے. اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ کون اچھا ہے اللہ سے ازروئے رنگ کے؟ ہم تو اسی کے ساتھ ہی عبدیت کا تعلق رکھتے ہیں، اسی کے ہم فرما بردار ہیں. آپ انہیں کہیے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ ہے نا. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو. وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے ساتھ ہی مخلصانہ تعلق رکھنے والے ہیں. اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ جو یہودی نہ ہو، نصرانی نہ ہو، اللہ اس کو آخرت میں اس کے عملوں پر جزا نہیں دے گا، یا وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا. یہ بات نہیں ہے. ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے ایمان اور ملت ابراہیمی. آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. درمیان میں آیا کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں جو ہیں، اور کانوا ہودن او نصارا، تم کہتے ہو وہ یہودی تھے، نصرانی تھے. ایسا نہیں، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی وہ یہودی نصرانی نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیمی پر پہ تھے، تم ملت ابراہیمی سے بھٹکے ہوئے ہو. آگے جو فرمایا ومن ازلم ممن کتما، یعنی کون بڑا ظالم اس شخص سے جو چھپائے شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی جانب سے. یہ ان کے اہل علم پر جو ہے وہ انکار ہے کہ تم کتابوں میں ملت ابراہیمی سمجھتے ہو کیا چیز ہے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں واضح بات ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، تم سمجھتے ہو کیا چیز ہے. تورات، انجیل میں انبیاء کا طریقہ تمہیں معلوم ہے، لیکن پھر تم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. گویا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک شہادت آئی اور تم نے اس کو چھپا دیا. یہی فرمایا ممن کتم شہادت عنده من اللہ، ظالم ہے یہ، کیونکہ اللہ کی شہادت کو چھپاتے ہیں. اللہ نے شہادت دی ہے تمہاری کتابوں میں تینوں میں، لیکن تم اس کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، صرف اپنے حسد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہیں. ایک وعید ہے کہ تمہارے سب کرتوت، تمہارا سب عمل اور کردار اللہ کے سامنے ہے. وقت پر اللہ تعالیٰ ان عملوں پر تمہاری گرفت کرے گا. آگے فرمایا تلک امت خلت، چونکہ ان کے اندر نسلی افتخار کا زعم تھا، اس لیے دوبارہ اور پھر اس آیت کو ہی اللہ نے دہرایا، پیچھے بھی آئی، دوبارہ دہرایا کہ مسلمان کو یہاں سنایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہودی اس نسلی افتخار کے اندر گمراہ ہو گئے اور ان نسبتوں کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اس کے محبوب ہیں. یہ نسلی افتخار تھا ان کے اندر بڑا، اس پر ان کو کہتے تھے ہمارے اندر نبی ہیں، ہم نسلوں، ہمارے جو نسلوں میں انبیاء گئے ہیں، اور اسی پر اکتفا کیا. تو اللہ نے فرمایا اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیتے تھے. تم ایسا نہ کرنا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، تم ایسا نہ کر بیٹھنا. کیسی بات ہے، اللہ اکبر، کہ تم ان معاملات میں نہ پڑ جانا. ان کے کاموں کے جو متعلق ہوا وہ ہو گیا، تم سے تمہارے کاموں کا تذکرہ ہوگا، تمہارے کام پوچھے جائیں گے. ان لوگوں کے کاموں کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا. ہاں، تم ان کاموں سے عبرت حاصل کرو. الحمدللہ، اللہ کی کرم سے ہمارا ایک پارہ مکمل ہوا. اب ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اس کو سنیں. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے سفہاء، نادان، بیوقوف، من الناس، لوگوں میں، ما ولاہم،
کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان قبلتہم اللتی ان کے اس قبلے سے کانوا علیہا جس قبلے پر وہ تھے. خلا فرما دیجیے للہ المشرق اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب اللہ کے لیے مغرب ہے. یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وکذالک اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتم وسطا معتدل امت لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول علیکم شہیدہ تم پر گواہ. وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ اس جہت کو جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون ہے ان لوگوں کو جان لے کہ جو رسول کے متبع ہیں، ممن ينقلب اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو پلٹ جائیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ تبدیلی قبلے کا پھر جانا نہیں کوئی بڑا عمل إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہ بے شک یہ تبدیلی البتہ گرا ہے مگر نہیں ہے گرا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نہیں اللہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ رؤوف بہت نرمی کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلبا بار بار اٹھنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ البتہ ضرور پھیر دے گے ہم قبلے کی جہت وہی ترضا ہے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. فولی پس کر لیں وجہ کا آپ اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام اپنا رخ کر لیں مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو فولو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو شطرہ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب لَيَعْلَمُونَ وہ چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ قبلے کا پھرنا یا اللہ کا حکم آ جانا ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بغافل غفلت کرنے والا اما يعملون ان کے ان عملوں سے جو وہ کرتے ہیں. وَإِلَئِن اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں ان کے پاس اگر آپ لے بھی آئیں بکل آیا ہر نشانی ما تبعو تب بھی نہیں قبلتک وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے. وما انت بتابع اور آپ بھی نہ ہو جائیں اتباع کرنے والے قبلتہم ان کی قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں ہے ان میں سے بعض تابع ہونے والے بعض کی قبلے کی. ولئن اتبعت اور اگر آپ نے اتباع کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ تک ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو کما یعرفون جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. لیکن وان فریقا منہم بے شک ایک فریق ان میں سے ایسا ہے لیکتمون الحق جو البتہ چھپاتا ہے حق کو وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. الحق من ربک حق آپ کے رب کی جانب سے ہے. فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیے من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو یہ الحمدللہ رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا. پچھلے پارے کے آخری دو رکوع ابھی جو ہم نے پڑھے پچھلے پارے کے جو آخری دو رکوع ہے وہ قبلہ کے متعلق تفصیلات اس میں آ گئی. میں نے اس وقت آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ پہلا نسخ تھا جو مدینہ منورہ میں ہوا. نسخ کیا ہے وہ کل ما ننسخ کی آیت میں نے آپ کو بتا دیا حکم کا تبدیل ہو جانا. اس پر اہل کتاب کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی آوازیں کسی گئی، شور برپا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اہمیت کی بنا پر تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے ہی جو فضا ہوگی اس کو متعلق بتا دیا تاکہ اہل ایمان دماغی طور پر تیار رہیں اور کسی قسم کے شبہات لوگوں کی طرف سے پیش آئے تو وہ اس وقت اس کے جواب بھی بتا دیے کیا دینے. سیقولو ان قریب کہیں گے بیوقوف، پہلے ہی بتا دیا کہ یہ بیوقوف اس طرح کہیں گے تاکہ انسان ذہنی طور پہ صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام تیار رہیں. تو اس رکوع میں پھر قبلے کی تبدیل ہونے کا صراحتاً حکم آ رہا ہے. سیقولو میں سین آیا اس کا مطلب ہے ان قریب. جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت بے عقل لوگ، نادان لوگ جو سمجھدار نہیں ہے وہ اس قسم کا اعتراض کریں گے. یہ علامت اس بات کی کہ آیات قبلے کے حکم آنے سے پہلے اتری اور پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ اس قسم کی باتیں ہوں گی. جب قبل از وقت آگاہ کر دیا جائے نا تو پھر اگر اعتراض ہوں بھی تو انسان گھبراتا نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. تو سیقولو کے اندر یہی پیشنگوئی کی گئی کہ نادان قسم کے لوگ ایسی باتیں کریں گے. انہیں نادان اس لیے کہا کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم مقابلے میں اپنی تجویز پر اعتماد کرتے ہوئے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ بے عقل ہے. کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے کس چیز نے پھیر دیا، یہ کیوں پھر گئے. یہود کہیں گے کہ ہماری ضد کی بنا پر یہ ایسا کرتے ہیں.
یا کہیں گے ان کو اپنے طرز عمل پر اعتماد ہی نہیں ہے، کبھی کدھر کو منہ کرتے ہیں کبھی کدھر کو کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکام پر چلتے ہیں تو کیا اللہ آج کچھ کہہ دیتا ہے کل کچھ کہہ دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کہیں گے دیکھو ہم سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، ہماری عبادت خانوں کو چھوڑ کر دوسری طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے، پھر ہماری طرف یہ بدلتے ہیں ہماری طرح، یا ہمارے کام جیسے پہلے رخ کرتے تھے اب ویسا کیوں نہیں کیا، انہوں نے بدل دیا۔ یہود و نصارہ اور اس وقت میں جتنے بھی منافقین تھے ان کی طرف سے اعتراضات ہوں گے، شبہات ہوں گے، شور مچایا جائے گا، اور واضح کر دیے بعض ضعفاء اور کمزور ایمان کے لوگ بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر کچھ جو ہے نا تذبذب میں آ جائیں گے، اس طرح کا شور مچایا جائے گا۔ تو یہ بتا دیا گیا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا جب یہ اعتراض کریں تو آپ جواب میں کہیں، کیا کہیں وہ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جہد ذاتی طور پہ متعین نہیں ہے کہ ادھر ہی منہ کیا جائے تو اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، ادھر منہ نہ کیا جائے تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی جہد متعین نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال جنوب، جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اصل ہے، اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف منہ کرنے کے لیے کہہ دے تو وہی قبلہ، مغرب کی طرف منہ کرنے کے لیے کہہ دیں تو وہی قبلہ، کسی اور طرف حکم دے دے تو وہی قبلہ، اصل اللہ کا حکم ہے۔ باقی جہتوں کے اندر کوئی جہت بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ذاتی طور پہ اس کا تقاضا ہے کہ منہ ادھر کیا جائے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا، پہلی اس پارے کی پہلی آیت ہی چل رہی ہے نا، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس میں جو تلقین کہے گی وہ یہ ہے کہ قبلے کی تعین اصل میں اللہ کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو مان لینا چاہیے، صحیح۔ مشرق اور مغرب کی بحث فضول ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا اس امت کو امت وسطا، امت معتدل۔ یہ دوسری آیت ہے اس پارے کی، اس کو سمجھ لیں، یہ صراط مستقیم ہے، امت محمدیہ کو یہ نصیب ہوا صراط مستقیم ہونا، یہ اعتدال انہی میں ہے کہ ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر تشبیہ والا معاملہ ذکر کرنا ہو تو مطلب یہ ہوگا جس طرح سے ہم کعبہ کو جو کہ تمام عمارات سے افضل ہے تمہارا قبلہ بنا دیا، اسی طرح ہم نے تمہیں باقی امتوں کے مقابلے میں ایک معتدل امت بنا کے شرافت بخشی امت محمدیہ کو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کو بھی سمجھ لیں، قیامت کے دن میدان میں جب اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو اکٹھا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو جائے گا تو کافر لوگ کہیں گے کہ ہمیں آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اس لیے ہم اگر غلط راستے پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مقابلے میں بلائیں گے جو ان پر یہ اظہار کریں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا دین پورا پورا پہنچایا، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہیں نہیں پہنچایا؟ اب یہ دو فریق ہو گئے، ایک طرف انبیاء، دوسری طرف ان کی امتیں۔ انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے کافروں کے خلاف امت محمدیہ ہوگی، ان کو پیش کیا جائے گا، یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں انبیاء نے دین پہنچایا اور ہمیں اس بات کی پوری پوری تصدیق اور پورا پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے ہم نے ان باتوں کو سنا اور ہم اس کا یقین کیے ہوئے ہیں۔ یہ کافر لوگ غلط کہتے ہیں کہ ان تک دین پہنچا نہیں، اس طرح ان لوگوں کے مقابلے میں اس امت محمدیہ کی شہادت ہوگی، اور اس امت محمدیہ کے قابل شہادت ہونے کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی کہ میری امت ٹھیک کہتی ہے کہ انبیاء نے دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ پورا پورا دین پہنچایا۔ اس شہادت کے بعد انبیاء کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کے حق میں ہوگا، گویا ساری مخلوق کے مقابلے میں اس امت محمدیہ کی فضیلت، ان کی شرافت ظاہر ہو جائے گی کہ اتنے بڑے مقدمے میں ان کو بطور شہادت کے پیش کیا گیا، ان کی شہادت کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، تمہاری فضیلت قیامت کے دن نمایاں ہوگی، اور یہ اس اعتدال کا نتیجہ ہوگا جس پر اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ ہمارے نظریات معتدل ہے نا، تو ہمارے عمل میں اعتدال ہے، ہر چیز کے اندر تم افراد تفریح سے بچے ہوئے ہو، یہی شرافت ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس کو دیکھیں، اسی دوسری آیت میں ہے کہ نہیں بنایا ہم نے قبلہ اس جہت کو جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے یہ چیز متعین تھی کہ آخری امت کا قبلہ کعبہ ہے، کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے، لیکن تھوڑے سے دنوں کے لیے جو بیت المقدس والی، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا 17 یا 18 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو یہ ان لوگوں کا امتحان تھا۔ عرب کے اندر تعصب بہت زیادہ تھا نا، نسلی نسبی وطنی ہر قسم کا تعصب تھا۔ اب جو مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے
مشرکین مکہ اور ارد گرد کے لوگ وہ اپنی اس وطنیت کے جذبے کے اعتبار سے کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے وطن کی عبادت گاہ کو چھوڑ کے کسی اور عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہود و نصارہ اپنے تعصب میں مبتلا تھے، وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی قبلے کو چھوڑ کے کسی دوسرے قبلے کو اپنائیں۔ پھر اسرائیلیوں سے یہ مرکز جو اسماعیلیوں کی طرف منتقل ہوا، اسماعیلی اسرائیلی یہ فرق بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو یہود و نصارہ کے لیے بہت امتحان کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حکم دیا کہ عرب والے شام کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ان کے اندر وطنیت کے جذبے کو کمزور کیا جائے، یہ اپنے قبلہ یعنی کعبہ کو چھوڑیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس میں ظاہری طور پہ یہود و نصارہ کی موافقت ہے، اور بعد میں پھر اس کو ادھر بیت اللہ کی طرف منتقل کر دیا تاکہ یہود و نصارہ کا بھی امتحان ہو نا، ان کا بھی ٹیسٹ ہو، شام والوں کا ہوا نا، ساتھ میں ان کا بھی ہو کہ اللہ کے حکم کے تحت یہ اپنے قبلے سے رخ پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے، بیت المقدس کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کے متبع ہیں وہ عربی ہونے کے باوجود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرنے کا حکم مل گیا تو انہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے ادھر بھی رک کر کے نماز پڑھی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ بیت المقدس کی طرف حکم ملنے پر کہیں کہ ہم تو اپنے کعبہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو منہ ادھر ہی رکھیں گے، یا بیت المقدس کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے تو وہ کہیں یہ تو ہمارا جو ہے نا جدی پشتی قبلہ ہے، ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیجیے یہ لوگ وہ ہیں جو ایڑیوں کے بل پھر گئے، ٹھیک ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، یہ متبع نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات کے مطابق چلنے والے ہیں، جب تک کوئی حکم ان کی خواہشات کے مطابق ظاہر کیا جائے اس کو مانیں گے، جب خواہشات کے خلاف ہو جائے اس کو نہیں مانیں گے، یہ اللہ رب العزت نے ٹیسٹ کیا تھا۔ صحیح۔ آگے اللہ نے فرمایا نا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على رسول على عقبیہ، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں، ہم جان لیں کون ہے جو رسول کی اتباع کرے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ قبلے کی تبدیلی بڑی بوجھل ہے، اس کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے، اللہ کی ہدایت وہی ہے جو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ کی ہدایت وہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ بے شک یہ تبدیلی بہت گراں ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت کا مطلب کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا چاہیے، بس جس دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی مشکل نہیں لگے گا، اور جو ہدایت سے محروم ہے وہ تعصب میں پڑے گا کہ کیوں چھوڑیں ہم اپنی جدی پشتی قبلہ۔ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، اگر اس ایمان سے ایمان ہی مراد ہے تو مراد عقائد ہیں، اور اگر نمازیں مراد ہیں تو جن لوگوں نے پہلے بیت المقدس سے پہلے یا یوں سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے اس قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، صحابہ کرام کو اشکال ہوا یا رسول اللہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، تب حکم ہی نہیں آیا تھا اس طرف رک کر کے نمازیں پڑھنے کا، وہ تو دوسرے قبلے کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر آیات نازل ہوئی وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، جہاں حکم تھا تم نے اس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ آگے ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ سرور کائنات کے شوق کا بیان ہے، سبحان اللہ، چونکہ آپ ملت ابراہیمی پر تھے، فطری طور پر آپ کو شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کی طرف متوجہ کر دے، یہی بنائے ابراہیمی ہمارا قبلہ قرار پا جائے، اس شوق کی بنا پر آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھاتے کہ جبرائیل کب حکم لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی شوق کو ذکر کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان پر اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ وعدہ آ گیا، اور اس کے بعد اگلے الفاظ میں اس وعدے کا کو وفا کیا، پہلے وعدے کے ساتھ خوشی ہوتی ہے نا، پھر جس وقت اس وعدے کے مطابق چیز آتی ہے تو مستقل خوشی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے یہ لیجئے، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، ہم آپ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو ہی دوبارہ آپ کا قبلہ بناتے ہیں۔ آگے جو بے شک وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں، آگے اگلی آیت کیجیے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے البتہ جانتے یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف، وہ جانتے اس اعتبار سے جو علامات نبی آخر الزمان کی ذکر کی گئی ان میں یہ علامات ہیں کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے، یاد رکھیے جو آخری نبی ہیں ہوں گے ان کی علامات بیان کی گئی ہے کتب میں بھی کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلے والے ہوں گے، یعنی پہلے بیت اللہ پھر بیت المقدس۔ تو یہ جو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہیں اہل کتاب وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تورات زبور انجیل میں آیا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ذو قبلتین ہوں گے، پہلے کچھ متل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے
اس آخری امت کا قبلہ بیت اللہ قرار دیا جائے گا۔ ان کے سامنے یہ بات واضح ہے لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے بے خبر نہیں ہے، جس قسم کی ان کی کاروائیاں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے ہیں۔ 154 آیت دیکھیں، فرمایا کیا فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ آپ فرمایا کہ آپ ان کو منانے کی فکر نہ کیجیے، آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ان کی ضد کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس جو کتاب دی گئی ہے آپ ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اختلاف ہوتا ہے جہالت کی بنا پر۔ جہالت کا اختلاف دلیل سے دور ہو جاتا ہے۔ علم کی بات ان کے سامنے کر دو، جہالت دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بات بندہ مان لیتا ہے۔ لیکن جو اختلاف ہوتا ہے نا تعصب کی بنا پر، وہ ہزار دلیلوں سے بھی پیش کر دو وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں تعصب ہے، وہ دلائل سے طے نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کا مسئلہ ہے کہ نہیں مانوں گا، پھر آپ جتنی مرضی دلیل لیتے تھے وہ کہے گا میں نہیں مانوں گا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جو انسان کو لا علمی ہو، اختلاف ہو، علم کی بات سامنے آ جائے وہ کہتا ہے اچھا جی مان لیتا ہوں، لیکن جہاں بات تعصب کی ہو وہاں ہزار دلیلیں لے آئیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہی ان کا حال ہے۔ آقا علیہ السلام کو یہاں تسلی دی گئی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ نہ کریں ان کی اتباع، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ یہاں بھی عمومی طور پہ حکم خطاب آقا علیہ السلام کو، لیکن یہ بات عموم ہے اس بات میں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی حکم یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی جو ہے نا، جس نے پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد، تو بے شک وہ کیا ہے، خواہشوں کے پیچھے جو چلنے والا ہے وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ والا ان اتبعت اهواءهم، کہ ان کا قبلہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن جب وہ منسوخ ہو گیا تو اب ان کو قبلہ سمجھنا دل کی خواہش ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ نے ان کی خیالات کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی اتباع کے بعد اس کے آپ کے پاس علم آ گیا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، تو بے شک آپ ان ظالموں کے ساتھ ہو جائیں گے، حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ کی حق تلفی ہو جائے گی، اللہ کی حق تلفی ہو جائے گی، آپ کا اپنے اوپر بھی ظلم ہوگا، اپنا بھی نقصان ہوگا۔ لہٰذا آپ اس علم میں صحیح کیا جانے کے بعد ان کی غلط خیالات کے پیچھے نہ لگے۔ آگے ان کے تعصب کو الفاظ میں نمایاں کیا گیا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، آخری آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ ان کا تعصب ہے، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا چونکہ پیدا ہوتے ہی گود میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کتنے سارے بچے کھیل رہے ہوں لیکن اپنا بیٹا اگر درمیان میں ہو، شکل دیکھ کر انسان پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا قرآن میں آپ کی اتنی نمایاں علامات قرآن کے علاوہ ان کی کتابوں میں آئی ہیں کہ یہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا، پہچانتے ہیں، ایسے آپ کو بھی پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ کیوں نہیں؟ تعصب کی وجہ سے، کہ جتنا وہ نمایاں ہے اللہ کا رسول ان کے سامنے اتنا ہی نمایاں ہے، جتنا ان کے بیٹے ان کے سامنے نمایاں ہوتے ہیں، اتنا ہی ان پر ان کا رسول بھی نمایاں ہے۔ علامات کے ساتھ اس کو پہچانتے ہیں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، جس کے متعلق نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق البتہ چھپاتا ہے حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کے اس حق کا اخفاء کرتے ہیں اور حضور کی علامات لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کرتے۔ حق تیرے رب کی جانب سے ہے، اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ یکتمون الحق وهم یعلمون، الحق من ربک، حق آپ کے سامنے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی سچی بات وہی ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کی گئی، اب اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سنیں، یہ آخری رکوع پڑھتے ہیں پھر کلاس مکمل کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر کسی کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اس جہت کی طرف، اس ڈائریکشن کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے آپ نکلیں، فولی، پھیر لیں، وجہک، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں گے، فولی وجہک، پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو اسی طرف پھیرو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل۔
یا کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا منہم جو ان میں سے ظالم ہیں فلا تخشوہم تو اے لوگوں تم ان سے نہ ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو ولاتم نعمتی میں پوری کر دوں گا اپنی نعمتیں علیکم تم پر ولعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ بھیجا ارسلنا ہم نے رسول فیکم تم میں سے ہی رسول منکم جو تم ہی میں سے ہے یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری نشانیاں ویزکیکم ورسول تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم الکتاب ورسول تمہیں کتاب سکھاتے ہیں والحکمہ حکمت سکھاتے ہیں ویعلمکم تمہیں سکھاتے ہیں ہر وہ بات معلوم تکونوا تعلمون جسے تم نہیں جانتے تھے فذکرونی میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وشکروا لی مجھے شکر گزار ہو جاؤ ولا تکفرون میری نافرمانی نہ کرو میری ناشکری نہ کرو مسئلہ تحویل قبلہ کا چل رہا تھا تحویل قبلہ کی اتنی ڈیٹیل بتائی کہ اب آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ تحویل قبلہ کا بدل جانا چونکہ تحویل قبلہ کے پیش آ جانے کے بعد یہود و نصارہ مشرکین اس مسئلے پہ بہت شور مچایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ مؤکد کر کے ذکر کیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر کسی کے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے اور یہود نے بھی اپنا قبلہ متعین کر رکھا ہے نصارہ نے بھی اپنا قبلہ متعین کر رکھا ہے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی طرف ایسی بنائی ہے جدھر وہ منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سرور کائنات کی جماعت بھی ایک مستقل جماعت ہے آپ کی شریعت بھی ایک مستقل شریعت ہے تو اگر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جہت متعین کر دی تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہر کسی کا قبلہ ہے یہودیوں کا ہے نصرانیوں کا ہے اس شریعت کے اندر ایک قبلہ ہوتا ہے تو ہر چیز الجھنے کی اور بحث کی نہیں ہوتی تم اس کے اندر ہی بحث کرتے ہو الجھتے ہو اپنا وقت ضائع کرتے ہو یہ تو اللہ نے نیکی کرنے کے لیے رخ متعین کر دیا ادھر کو منہ کر کے تم عبادت کیا کرو باقی اصل مطلوب تو عبادت ہے ان جھگڑوں کو چھوڑو ان فضول بحثوں کے اندر اپنا وقت مت ضائع کرو فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جہد جو متعین ہو گئی وہ تو اس لیے ہے تاکہ عبادت کے لیے اپنا رخ ہو جائے اور ہر امت اور ہر جماعت کے لیے کوئی نہ کوئی جہد جدھر وہ منہ کرتی ہے ادھر نماز پڑھتی ہے چاہے وہ انہوں نے خود متعین کر لی چاہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی بہرحال ہر کوئی اپنے لیے ایک طرف کو متعین کرتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلے کو منسوخ کر کے اس جماعت کے لیے ایک نیا قبلہ دے دیا بیت اللہ اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے اس میں بحث اور جدال کر کے وقت ضائع نہ کرو بلکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس میں بحث کرتے رہو گے منہ کدھر کرنا ہے منہ کدھر نہیں کرنا نیکی نہیں کر سکو گے اس میں خسارہ ہے جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا چاہے کوئی مشرق کی طرف منہ کرتا ہے کوئی مغرب کی طرف کوئی شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف جب اللہ کے سامنے آ جاؤ گے سب ایک جیسے ہو جاؤ گے وہاں پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو دیکھیں گے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے یہ بحثیں اس وقت کام نہیں آئیں گی سارے اطراف کا قصہ ختم جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہو جاؤ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت پیچھے جس وقت تحویل کا حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اس وقت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود تھے گویا نزول کے اعتبار سے وہ حکم حضر میں تھا اب سفر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ مسئلہ صرف حضر کا نہیں حضر کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ ہو اپنے گھر میں ہو قیام میں ہو سفر میں نہیں ہو تم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہے سفر میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہے آپ کے لیے بھی ایک بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم سفر میں ہو یا حضر میں ہو قبلے کے مسئلے کو سفر کے معاملے میں ہم نے درگزر نہیں کرنا سفر و حضر و دونوں کا ایک ہی حکم ہے جب بھی نماز پڑھیں ادھر ہی منہ کر کے پڑھو اگر سفر کے معاملے میں سستی کرو گے تو مناسب نہیں یہ علیحدہ بات ہے سفر میں اگر قبلہ پہچاننے میں کوئی دقت ہے تو تحری کرو غور و فکر کرو جدھر تمہارا دل زیادہ مطمئن ہو ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو پھر فرمایا اللہ یکون للناس علیکم حجہ سرور کائنات کو خطاب کر کے خصوصیت کے ساتھ سفر کے متعلق حکم دیا اور اس میں عموم کیا جا رہا ہے کہ آگے اس حکم کو واضح کیا گیا ہے کہ جہاں سے آپ نکلیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں جہاں کہیں تم موجود ہو یہ عموم آ گیا حضر میں ہو سفر میں ہو مسجد نبوی میں ہو بیت اللہ میں ہو مسجد حرام میں ہو بیت المقدس میں ہو جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو یہ تمہیں حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے جھگڑے کی گنجائش نہ رہے جھگڑنے کی گنجائش کس طرح ہے کہ کتب سابقہ میں خاتم الانبیاء کو بتایا گیا کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے پہلی کتابوں میں بتایا گیا کہ وہ ان کے دو قبلے ہوں گے تو آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ جب آپ ہر وقت اور ہر جگہ پہ اپنا کعبے کو ہی اپنا قبلہ بنائیں گے جس کا آپ کو حکم ہے تو پہلے تو آپ بیت المقدس کی طرف کچھ عرصہ رک کر کے نماز پڑھتے رہے اب آپ نے بیت اللہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ ہاں واقعتاً آپ ہی آخری نبی ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانی بھی یہی بیان کی گئی ہے
یا اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور للناس کی سے مراد یہود ہیں. کیا ہیں؟ یہود، کہ وہ ظالم ہیں. پھر فرمایا وہ تم سے جھگڑا کریں گے، ان کو چھوڑ دیں، ان کا علاج یہ نہیں ہے، ان سے بحث و جدال مت کریں. فلا تخشوہم، تو آپ ان سے نہ ڈریں، ان سے کوئی اندیشہ نہ کیجیے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، شور مچاتے ہیں، تمہارا کیا بگاڑ لیتے ہیں، بولتے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں. یا ظالم قسم کے لوگ جن کا کام ہی محض بحثیں کرنا ہے، شور مچانا ہے، اعتراض کرنا ہے، ان کا سمجھنے کا قطعاً ارادہ ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے اندیشہ ہی نہ کیجیے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وخشونی، مجھ سے ڈرو، میرے حکم کی مخالفت نہ کرنے پاؤ، کیونکہ اگر میرے حکم کی مخالفت ہوئی تو تمہارا نقصان ہوگا. میرا خوف اور میری خشیت تمہارے اوپر غالب رہنی چاہیے. تو مخاطبین اور ظالمین کا خوف مت کرو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے. ولی اتم نعمتی علیکم، یہ قبلہ جو بدلا گیا اس لیے بدلا گیا تاکہ لوگوں کی حجت بازی ختم ہو جائے، اس لیے بھی بدلا گیا تاکہ میری نعمت تمہارے اوپر تام ہو، اچھی سے اچھی چیزوں کی طرف تمہیں متوجہ کروں اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے تمہیں دوں. اس طرح میرا انعام اور میرا احسان تمہارے اوپر پورا ہوتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ قبلے کا تبدیل کرنا اور اعلیٰ چیز کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلے تم پر یہ بنیادی احسان کیا. یا قبلہ کو بدل کر حضرت ابراہیم کی عمارت کو ایسے ہی قبول کر لیا گیا جیسے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا گیا کہ ہم نے ان کی دعا کے موافق ایک رسول اٹھا دیا جو انہی میں سے تھا. یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھتا، تلاوت کرتا. یعلمکم الکتاب والحکمہ، پیچھے آیا نا، تمہیں جو ہے وہ حکمت کی باتیں سکھاتا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کے مناسب بیان کیے گئے. تو جیسے ہی اللہ نے تم پر احسان کیا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی، تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا کر حضرت ابراہیم کی ہی دعا قبول کی ہے. ٹھیک ہے، کعبے کو قبلہ بنانا حضرت ابراہیم کی ہی دعا تھی جو اللہ نے قبول کی. جیسے اللہ نے اپنے نبی کو تم ہی میں سے تمہارے ہی عرب میں سے عربی نبی کو بھیج کر تم پر جیسے احسان کیا، وہ بھی دعا ابراہیم تھی. اور بیت اللہ کو کعبہ بنانا یہ بھی دعا ابراہیم ہے. فذکرونی، فرمایا مجھ سے ڈرو، میرا ذکر عفن، فذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. فذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اس کا مطلب ہے تم مجھے یاد کرو، یعنی میری اطاعت کے ذریعے سے ذکر کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے غفلت نہیں برتا. اللہ تعالیٰ بھی اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے یوں سمجھ لیں غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے غافل لفظ مناسب نہیں. اللہ رب العزت کی وہ نگاہ میں ہے، یہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو. اب ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ. اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کوئی عمل اللہ کے عذاب سے اتنا نجات نہیں دلاتا جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے. تسبیح، تحمید، تکبیر، ہر چیز اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذاکرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے لکھے. اور ذکر لسانی بہت زیادہ اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کیا جائے، جو حکم جس وقت آیا اس کو یاد رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ کو یاد کریں. یہ صورتیں ہیں زندگی گزارنے کی. اور ذکر کی پابندی کی ایک صورت یہ ہے کہ سرور کائنات کی طرف سے جن مواقع کی دعائیں منقول ہیں کہ آپ فلاں موقع پر یہ دعا پڑھیں، فلاں موقع پر یہ دعا پڑھیں، اگر کوئی شخص ان ادعیہ کی پابندی کر لے تو بھی یہ ہر وقت ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. کیونکہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ سیدہ عائشہ کی غالباً روایت ہے کہ آپ اپنی تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے. تو اللہ کو یاد کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ جب بھی آپ کوئی حال بدلیں، جس وقت بھی آپ کوئی کام کریں، حدیث میں آتا ہے جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں اس کو پڑھیں. تو یہ بھی ذکر کرنے والوں میں سے انسان لکھا جاتا ہے. آگے فرمایا وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، قدردانی کرو میری نعمتوں کی. تو میرے احسانات کی قدر کرو. قدر زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. ٹھیک ہے، شکر ایک لسان سے ہوتا ہے، ایک ارکان سے ہوتا ہے، ایک جنان سے ہوتا ہے. زبان سے شکر یہ ہے اللہ کا احسان ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یہ احسان کیا. زبان کے ساتھ تذکرہ کرنا بھی شکر گزاری ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تم پر انسانوں میں سے کوئی انسان احسان کرے تو اس کا بھی شکر گزار کرو، شکر گزاری کرو. تو فرمایا ہے جو شکر گزاری کرو اور ولا تکفرونی، اور ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شکر کرو گے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری نعمتوں میں اور بڑھا دوں گا، نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اور انسانوں کے اندر بھی عادت اسی طرح، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں، آپ اس کی تعریف کریں، اس کی عظمت دل میں محسوس کریں، اس کی عزت نمایاں کریں، تو اس کے دل میں اور داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اور احسان کروں۔ اگر کسی نے احسان کیا، آپ آگے سے ناقدری کریں، الٹا اس کو وہ اگر آپ اس کی ناقدری کریں تو وہ پھر آپ سے یہ جذبہ اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی واضح فرمایا احسان کرو تمہارے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ احسان سے مراد یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میں نعمتوں کی فراوانی کر دوں گا۔ تو جو احادیث میں دعائیں تلقین کی گئی ہیں، جو احادیث میں بیان کی گیا ہے ذکر سے مراد صبح شام کی مصنوع دعائیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ ذاکرین میں لکھے جائیں گے۔ تسبیحات شام کی، صبح کی جو تسبیحات ہیں اس کو مقرر کریں کہ ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ تو یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ذاکرین میں سے لکھے جائیں گے۔ بہرحال احسان کرنے والے کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخفاء کی کوشش کرے، لوگوں کو یہ نہ کہے کہ میں نے یہ احسان کیا، کیونکہ جس وقت وہ یہ کہے گا نا کہ میں نے احسان کیا، اس میں دوسرے شخص کی تذلیل ہوتی ہے اور اس سے وہ شخص اپنی اہانت سمجھتا ہے، اس کی پستی نمایاں ہوگی۔ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے احسان کی ثواب کو بھی ضائع کر دے گا نا، آگے آیات میں انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی۔ تو شکر گزاری لوگوں کی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی شکر گزار اس طرح ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی احسن عمل کر دیا، کوئی نیکی کر دی، تو وہ اس پر آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جزاکم اللہ، حدیث میں آتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ اچھا عمل کیا، آپ اس میں کہہ دیں جزاکم اللہ، تو گویا آپ نے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی احسان کرے تو آپ اس کا بدلہ دیں اور اس کے ساتھ اس کے شکر گزار ہوں، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کی معمولی نعمتیں لے کر ان کی معمولی نعمتوں پر بھی ان کا شکر نہیں کرتا، تو جس طرح اپنے بڑی نعمتیں دی ہیں اس کا بھی نہیں کرے گا، شکر گزار نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ اس میں والدین کی قدردانی بھی آ گئی، اساتذہ کی قدردانی بھی آ گئی، شیخ کی شکر گزاری بھی آ گئی، اولاد کی بھی آ گئی، شوہر کی بھی آ گئی، ہر حال میں۔ اور جو احانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ میرا شکر گزار نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا معاملہ کیا، آپ اس سے مزید تذلیل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے نافرمان بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے رکوع کا خلاصہ کیا معلوم ہوا کہ یہی تحویل قبلہ کا معاملہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، چھوڑ دو لڑائی جھگڑے، بس نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، جدھر حکم آ گیا اس حکم کو مانو، اپنے تعصب کی بنا پر انکار قبلہ نہ کرو، اور جہاں بھی تم ہوگے اللہ نے تمہیں لے آنا ہے، جب تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کوئی مشرق مغرب جنوب شمال کی طرف نہیں، بلکہ جو اللہ کی جہت اللہ نے تمہارے لیے متعین کی ہوگی اس طرف تم آؤ گے، چاہے تم یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، اللہ رب العزت ان سارے کاموں پر قادر ہے۔ پھر بتایا گیا کہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، قبلہ کی تلاش کرو، قبلہ ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، نماز کی شرائط میں سے ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف تمہارا رخ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا نا ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام، یہ حکم آیا سفر کے لیے کہ تم جہاں بھی ہو، حضر میں ہو تو واضح ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ تم جس طرف بھی ہو تمہارا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت بازی، کوئی دلیل نہ پیش کرنی پڑ جائے، کیونکہ آپ ذو قبلتین ہیں، اور ذو قبلتین ہونا نبی آخر الزمان کی نشانی ہے، اور وہ آپ کی نشانی ہے جو لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے، تو ہر حال میں آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا لوگوں سے نہیں ڈرنا، کسی بھی معاملے میں میرے سے ڈرنا ہے، میرے سے جب ڈرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں گا، اور میرے سے ڈرنے کے نتیجے میں جب میں نعمتیں اپنی تم پر پوری کروں گا وہ اس لیے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام کے کام اور نبی علیہ السلام کے مناسب کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ کے مناسب کیا ہیں، یتلو علیکم، کہ آپ پر وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ہماری نشانیاں آپ پر پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کام کیا ہے، وہ زکیکم، وہ آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کام کیا ہے، وہ آپ کو کتاب سکھاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا، صرف ترجمانی عربی والے تو پہلے ہی عرب دان تھے، قرآن اترتا عربی میں تو انہیں تو پتا تھا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، ان کے لیے کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کا منصب کیا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، اس کے احکامات بیان کرنا، صرف ترجمے پہ اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس میں کیا احکام دیے گئے ہیں وہ بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دینا۔
حکمت والی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. حکیم ہونا ایک اللہ کا وصف ہے اور یہی آقا علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تمہیں وہ سکھانا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تم گمراہی کی گڑھے میں تھے, آقا علیہ السلام نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے. پھر آخر میں فرمایا جب کبھی مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کو یاد کرنے, اللہ نے ہمیں کیسے یاد کیا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ نے ہمیں یاد کیا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. اگر آپ کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو تو سمجھے اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے. وشکرولی, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا, یہ آیات نازل فرما کر میرا شکر کرو. یہ مجھے اور آپ کو بھی تلقین ہے, امت محمدیہ کو بھی, کہ شکر اللہ رب العزت کی ذات کا کریں. اور اللہ نے فرمایا ولا تکفرون, میری نا شکری نہ کرو, میری نا قدری نہ کرو. یہ الحمدللہ مکمل ہوا 152. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم.